چائے پی کر وہ گھر چلی آئی۔ آج نانی کی موجودگی کی وجہ سے جاذب نے اسے تنگ نہیں کیا، مذاق نہیں اڑایا، مگر وہ جانتی تھی اس کی نگاہوں میں شوخی اور غیر معمولی چمک آج بھی ہے۔ گھر آئی تو امی موجود تھیں۔ تم اس وقت کہاں سے آ رہی ہو؟ غیر ذمہ داری کی حد ہے، شام ہونے کو اور تم پتہ نہیں کس کے گھر جا بیٹھی تھی۔ اس کی ماں دھیمے لہجے میں بات کرنے کی عادی تھی، مگر ان کے چہرے پر گہری ناگواری اور دکھ تھا۔ میں سیما کی طرف گئی تھی، اس کی نانی نے کہا ہے رمضان کی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا، اور میں تو جلدی آنا چاہتی تھی۔ سیما سے زیادہ کو اس کی نانی رکنے پر اصرار کرنے لگی۔ اب وہ بزرگ ہیں، میں زیادہ انکار کیا کرتی۔ وہ سب ٹھیک ہے، مگر آئندہ خیال رکھنا، وہ کبھی روکنے پر مجبور کریں تو تم بتا دینا میری امی اتنی دیر سے گھر سے باہر رہنا پسند نہیں کرتی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر کچھ سوچ کر بولی، امی رمضان میں سلائی کا کام بڑھ جائے گا، عید کے لیے کپڑے ضرور سلواتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں صفائی بھی بہت ہے۔ اکثر عورتیں کی کوشش ہوتی ہے اپنا سوٹ آپ سے ہی سلوائیں، تو جب اتنی مانگ ہے آپ کی اپنی سلائی میں اضافہ کیوں نہیں کرتی؟ ہماری بھی عید اچھی گزر جائے گی، ان پیسوں سے ہم بھی اپنے شوق پورے کر لیں گے۔ امی نے اس کی طرف دیکھا، پھر مسکرا کر بولی، تمہاری عید کبھی بری گزری ہے؟ اس مرتبہ بھی خدا نے چاہا سب شوق پورے ہوں گے۔ وہ منہ بنا کر باورچی خانے میں چلی آئی۔ وہ سستا سا جوڑا، صرف 1 درجن چوڑیاں اور چند روپوں کے ہار کانٹے، اماں سمجھتی ہیں میں یہ سب پہن کر بہت خوش ہوتی ہوں۔ اب یہ تو بس میں ہی جانتی ہوں، اکثر رونا آتے اپنے نصیب پر، پتہ نہیں خدا نے دولت بانٹنے میں انصاف سے کام کیوں نہیں لیا، کسی کو شیریں بی بی کی طرح اتنا امیر کر دیا اور کچھ بیچارے ہم جیسے ہیں۔ کتنی محنت کرتی ہیں میری امی، مگر ہاتھ کیا آتا ہے؟ تھکن اور مایوسی۔ خیر اماں تو کسی حال میں مایوس ہونا جانتی ہی نہیں ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ سے کیا وعدہ لے رکھا ہے انہوں نے۔ باجی شاید ہانڈی لگ رہی ہے۔ زینب برآمدے میں بیٹھی سلائی کے کپڑوں پر ترپائی کر رہی تھی، وہیں سے آواز دے کر احساس دلایا۔ وہ گہری سانس لے کر چولہے کی طرف متوجہ ہوئی۔ اگر زینب بروقت احساس نہ دلاتی تو کھانا پڑ جاتا جلا ہوا سالن۔ ارے واہ، آج تو کمال ہو گیا، گوشت پکایا ہے امی نے۔ کیوں امی، آج کیا زیادہ تنخواہ مل گئی ہے رمضان کی آمد کی خوشی میں؟ نہیں بیٹا، آج پہلا روزہ ہوگا، میں نے سوچا سحری کھانے کی ابھی عادت نہیں ہے، اگر تم سب کی پسند کی چیز ہوگی تو شوق سے کھا تو لوگے، ساتھ ہی پودینے کی چٹنی بھی بنا کر رکھ دی ہے میں نے۔ آپ نے کیوں تکلیف کی، میرا انتظار کر لیتی، آخر مجھے آ ہی جانا تھا۔ بس بیٹا اتنی عمر ہو گئی، کام کرتے اب فارغ بیٹھنا ہی نہیں جاتا۔ تم آٹا گوندھ کر عشاء کی نماز پڑھ لینا اور آج رات کو جلدی سو جانا، ورنہ سحری پر اٹھنے میں مشکل ہوگی۔ پتہ ہے امی، وہ جو سیما ہے نا، اس کی نانی اور بھائی بازار گئے ہوئے تھے۔ ابھی تو کہہ رہی تھی وہ نانی جان آپ کو روک رہی تھی۔ چھوٹا سالم بول اٹھا، دیکھا امی کس طرح مجھے جھوٹا بناتے ہیں، بڑی بہن کی کوئی عزت ہی نہیں، مذاق کر رہا ہے، تم اپنی بات جاری رکھو۔ ایک میں ہی ملی ہوں سارے گھر کو مذاق کے لیے۔ وہ بڑبڑائی، کچھ دیر ناراضی کا اظہار میں خاموش رہی، پھر بولی، امی وہ لوگ رمضان کی تیاری بھی اس طرح کرتے ہیں جیسے ہم تو عید کی بھی نہیں کر پاتے۔ اتنا سارا پھل فروٹ، میوہ، بیسن، سوجی اور پتہ نہیں کیا کیا لے کر آئے تھے۔ ماشاء اللہ کہتے ہیں بیٹی، ایک ہی بھائی ہے سیما کا، مگر خدا تعالیٰ نے ہیرے جیسا بنایا ہے۔ اس کی نانی کہتی ہیں بڑی محنت سے تعلیم مکمل کی ہے اس نے، اور اپنی کوشش سے اچھی نوکری پر لگا ہے۔ قسمت کی بات بھی تو ہوتی ہے امی، وہ اتفاق نہ کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، قسمت دعا سے بنتی ہے، تم اپنے لیے دعا کیا کرو۔ اب تو رمضان المبارک کا آغاز ہونے کو ہے، خصوصاً اس ماہ میں غفلت بالکل نہ برتو۔ اگر اس ماہ باقاعدگی سے عبادت کرو گی، خدا تعالیٰ سے اس کی محبت اور رحمت طلب کرو گی، خدا تعالیٰ نے چاہا عادت پختہ ہو جائے گی۔ امی یاد آیا، وہ سیما بتا رہی تھی نجمہ آئی تھی ان کے ہاں۔ کون نجمہ؟ وہی جس کے ابا شیریں بی بی کے ہاں ملازم ہیں۔ اس نے سیما کو بتایا شیریں سالگرہ پر بہت سے نئے جوڑے بناتی ہے اور پرانے کپڑے ملازموں کو دے دیتی ہے۔ امی آپ ہمارے لیے ذرا اچھے اچھے کپڑے چن کر لانا، صرف نور جہاں باجی کے لیے، میں تو نہیں پہنوں گی۔ اترن، زینب نے بڑی سنجیدگی سے کہا تھا۔ میں بھی نہیں، چھوٹی عفت بول اٹھی۔ نور جہاں نے سب بہن بھائیوں کی طرف دیکھا، پھر کچھ شرمندہ سی ہو کر بولی، اس میں برائی کیا ہے، اتنے اچھے تو ہوں گے وہ کپڑے، تو آپ لے لینا جتنے بھی امی لے کر آئیں گی، میں تو کچھ نہیں لاؤں گی کسی کے ہاں سے۔ امی اتنا کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ پتہ نہیں کیا سوچ ہے تم سب کی، اب بھلے شیریں بی بی کے دیے کپڑے پہن کر ہم نے کوئی ان کی کوٹھی پر تو جانا نہیں ہے کہ شان میں فرق ہے، یہیں اپنے محلے میں رہنا ہے، اور ایسے اچھے کپڑے پہننے سے یہاں کس قدر شو بن سکتی ہے تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ امی کو اگر یہ بات پسند نہیں ہے کہ وہاں سے اترن لے کر آئیں تو پھر تم کیوں اصرار کرتی ہو باجی؟ زینب کی بات کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، منہ بنا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ لوگوں کے گھروں میں کیا کیا شاندار افطاری ہوتی ہے، ہمارے گھر میں رات کا کھانا مغرب کی اذان کے ساتھ کھا لیا جاتا ہے اور بس افطاری ہو جاتی ہے۔ وہ نجمہ کے ابا بھی تو شیریں بی بی کے گھر کام کرتے ہیں، نجمہ بتاتی ہے اتنا زیادہ افطاری بنتی ہے، ان کے گھر بہت کچھ بچ جاتا ہے اور وہ سب ان کے گھر پر
کام کرنے والے اپنے اپنے گھروں پر لے جاتے ہیں۔ امی اگر آپ بھی لے آیا کریں، ہمارا بھی منہ کا ذائقہ تبدیل ہو جائے۔ بیٹا بڑا احسان جتا کر وہ یہ بچا ہوا کھانا ملازموں کو دیتے ہیں، حالانکہ وہ ان کے کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اگر ملازموں کو نہ دیں تو کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیں، مگر پھر بھی بار بار جتاتی ہیں، بس اسی لیے میرا جی نہیں چاہتا۔ بہت اچھا کرتی ہیں اماں آپ، زینب اور جمیل نے سراہا تھا، جبکہ وہ خاموش تھی۔ دل میں یہ خیال آ رہا تھا، اب ایسا بھی کیا ہے، سنی انسنی کر کے امی لے آیا کریں۔ نجمہ بتا رہی تھی، کبھی پالک کے پکوڑے ہوتے ہیں، کبھی آلو اور بینگن کے، سموسے قیمے والے اور پھلوں کی چاٹ، یہ 3 چیزیں روزانہ ہوتی ہیں۔ ان کے علاوہ کبھی کبھی فرائی گوشت اور دوسری چیزیں بھی آ جاتی ہیں۔ مغرب کی اذان ہونے میں آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ امی شیریں بی بی کے گھر سے آنے کے بعد اب سلائی کا کام لے کر بیٹھی تھی۔ زینب آلو پالک چولہے پر چڑھا چکی تھی۔ امی نے نور جہاں سے آٹا گوندنے کو کہا تھا، مگر اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی، جمیل اٹھنے لگا، مگر اس کے اٹھنے سے پہلے السلام علیکم کہتی سیما اندر آ گئی۔ ارے سیما تم؟ نور جہاں کی ساری اداسی جاتی رہی۔ آؤ بیٹا، تم تو کبھی کبھی شکل دکھاتی ہو، یہ بتاؤ تمہاری نانی جان کا کیا حال ہے؟ امی نے مسکراتے ہوئے اپنے قریب جگہ بنائی۔ خالہ، نانی جان ٹھیک ہے، بہت سلام بھیجا ہے آپ کو، اور یہ افطاری ہے۔ اس نے ٹرے نور جہاں کے ہاتھوں میں تھما دی۔ یہ تو کافی بھاری ہے، کیا سب ہمارا ہے؟ نور کا دل خوشی سے دھڑکنے لگا۔ شکر ہے، آلو پالک کھانے سے بچت ہو جائے گی۔ سرپوش ہٹا کر دیکھا۔ آلو چھولے کی چاٹ اور پکوڑے؟ جی چاہا ابھی افطاری کر لے۔ بیٹا اتنا زیادہ لے آئی ہو؟ امی شرمندہ تھی مقدار دے کر۔ خالہ، افطاری میں تو زیادہ کھانے کو جی چاہتا ہے۔ ہائے سیما، میرا تو جی چاہنے لگا ہے افطاری میں تمہارے گھر آ جایا کروں۔ امی نے گھور کر دیکھا تھا، مگر نور نے پرواہ نہیں کی۔ ضرور آ جایا کرو، مگر یہ یاد رہے ایسا سب تو کبھی کبھی ہی بنتا ہے۔ سیما ہنس پڑی تھی، پھر امی سے بولی، خالہ آپ آج اس وقت گھر پر دکھائی دے رہی ہیں؟ میں نے تو سنا ہے شیریں بی بی کے یہاں افطاری پر بہت مہمان ہوتے ہیں، اس لیے ملازموں کو چھٹی نہیں ملتی۔ ہاں بیٹا، کل تک تو میں افطاری کے بعد ہی آتی رہی ہوں، مگر اب میں نے ان سے کہہ دیا ہے، میں اپنی مجبوری بتائی ہے کہ گھر جا کر سلائی کا کام کرنا ہوتا ہے، بس اسی لیے چھٹی مل گئی۔ کمال ہے، اتنی اچھی ہیں تو نہیں، وہ پتہ نہیں کیسے آپ کی بات مان لی ہوگی۔ شیری کے بارے میں نجمہ نے سیما کو کافی کچھ بتا رکھا تھا، ایسے ہی تھوڑا چھوڑتی ہیں وہ امی، اب صبح 1 گھنٹہ پہلے جاتی ہیں اور افطاری کا سامان تیار کروا کر ہی گھر واپس آتی ہیں۔ جمیل نے بتا دیا۔ امی خاموش رہیں۔ سیما کچھ دیر بیٹھی، پھر مغرب کی اذان ہونے والی تھی اور اسے گھر پر کئی کام تھے، اجازت لے کر چلی گئی۔ چاٹ بڑے مزے کی تھی، پکوڑے بھی خستہ اور کرارے تھے۔ نور جہاں نے کچھ زیادہ کھا لیا تاکہ رات کو روٹی نہ کھانی پڑے۔ آلو پالک کھانا اب اور بھی عذاب لگنے لگا تھا۔ پتہ نہیں ہماری زندگی اتنی روکی پھیکی کیوں ہے۔ وہ تھوڑی دیر کو دکھی ہوئی، پھر لحاف پھوڑ کر بستر پر لیٹ گئی۔ اب خواب اس کے ساتھ تھی، من پسند زندگی، خوبصورت دنیا، رنگ، خوشبو اور پوری ہوتی خواہش۔ وہ بڑی سی گاڑی سے اتری تھی، سامنے خوبصورت ریسٹورانٹ تھا، اسے اپنی پسند کا کھانا یہیں سے تو کھانا تھا، مگر افسوس، ابھی وہ چند قدموں کے ساتھ پر تھا جب امی نے لحاف کھینچ لیا۔ نماز نہیں پڑھی تم نے آج؟ پڑھ لیتی ہوں، سستی ہو رہی ہے۔ وہ کروٹ بدلتے ہوئے بیزاری سے گویا ہوئی تھی۔ جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، اتنی نعمتیں دی ہیں، اس کا شکر واجب ہے۔ نعمت؟ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسی تھی۔ کون سی نعمت؟ بھوک، خواہش، کبھی نہ پورے ہونے والے خواب؟ وہ سسکنے لگی۔ نور جہاں، میری پیاری بیٹی، ایسے نہیں کہتے، ایسا نہیں سوچتے۔ ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو کیوں دیکھتی ہو؟ یہ کیوں نہیں سوچتی تمہارے پاس صحت کی دولت ہے، تمہارا ذہن کام کرتا ہے، ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، تم پیاری صورت کے مالک ہو، تمہارے سر پر یہ چھت ہے جو ہماری اپنی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ لوگ ہماری شرافت کی گواہی دیتے ہیں۔ تمہارے سر پر باپ کا سائبان نہیں ہے۔ میں ایک بیوہ عورت ہوں، مگر ہمارے حالات پھر بھی کتنے بہتر ہیں۔ لوگ ہمیں سمجھتے ہیں، باکردار اور شریف مانتے ہیں۔ یہ رب کا بہت بڑا احسان ہے نور جہاں، میں تو اس رب کریم کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتی، اور تم پوچھتی ہو کہ کون سی نعمت؟ اس کی ماں کی آواز بھر آ گئی تھی۔ اماں کا لہجہ اتنا دلکش تھا، عشق حقیقی نے اس کے الفاظ میں کچھ ایسی جان ڈال دی تھی۔ نور جہاں اپنی سوچ پر شرمسار ہو کر فوراً اٹھی اور وضو کرنے نلکے کے پاس آ گئی۔ آج سے پہلے اسے اتنی سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا کتنا مشکل لگتا تھا، مگر آج جیسے ماں کی آواز اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ رات دیر تک اسے نیند نہیں آئی۔ امی اور زینب سلائی میں مصروف تھیں۔ وہ مدد کے لیے اٹھنا چاہتی تھی، مگر اتنی سردی میں بستر چھوڑنے کو بھی جی نہیں چاہ رہا تھا۔ صبح وہ گھر کے کام نمٹا کر سیما کے گھر چلی آئی۔ وہ نانی کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، کل یقیناً اتنی ساری چاٹ اور پکوڑے انہوں نے ہی سیما کے ہاتھ بھجوائے ہوں گی۔ شکریہ نانی کا نہیں، جاذب بھائی کا ادا کرو۔ میں افطاری تو لا رہی تھی، مگر مقدار انہوں نے بڑھوائی تھی۔ سیما نے اس کی بات سن کر ہنسی کے دوران کہا تھا، اچھا یقین نہیں آتا؟ وہ بھی مسکرا دی۔ نہیں میرے بھائی، بہت اچھا ہے۔ تم کبھی اس بات پر غور کرنا کے لیے وقت نکالنا، ایک وقت ہی تو نہیں ہے ہمارے پاس۔
اچھا سن، وہ نجمہ آئی تھی کل افطاری کے بعد۔ افطاری کے بعد یعنی مغرب کے بعد اتنی لیٹ گھر سے نکلنے پر اس کی امی کچھ نہیں کہتی؟ میری امی تو بہت ناراض ہوتی ہیں۔ پتہ نہیں، یہ تو میں نے نہیں پوچھا، وہ بتا رہی تھی شیری بی بی آج کل بڑی اداس رہتی ہیں۔ اچھا، مگر نجمہ کو کیسے پتہ چلا؟ کیا یہ خبر اس کے ابا نے دی ہے؟ او نہیں یار، وہ نجمہ آج کل 1-2 گھنٹے کے لیے اس کی کوٹھی پر جاتی ہے، تھوڑا بہت کام کرنے کے لیے۔ وہ بتا رہی تھی پہلے ایک لمبی گاڑی والا شیری سے ملنے آیا کرتا تھا، اس نے آنا چھوڑ دیا ہے۔ شیری کی ممی نے شیری کو ایک دن خوب ڈانٹا اور کہا تم نے ہماری عزت 2 کوڑی کی کر دی ہے، ملنے والے ہم پر باتیں بناتے ہیں، میں تو تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہر کسی سے منہ چھپاتی ہوں۔ جواب میں شیری چپ تھوڑا ہی بیٹھی، وہ بھی ماں سے خوب لڑی مگر پھر گھر سے چلی گئی۔ اچھا، میری امی کو ان سب باتوں کا یقیناً پتہ ہوگا مگر انہوں نے ہم سے ذکر ہی نہیں کیا۔ یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے جناب؟ وہ باہر سے آیا تو سیما کے کمرے میں کچھ کہنے آیا، یہاں سیما کے ساتھ ساتھ نور جہاں کو بیٹھے دیکھ کر کھل اٹھا۔ یہ آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی تھی۔ میں تو نانی کا شکریہ ادا کرنے آئی تھی۔ نور نے گھور کر سیما کو دیکھا۔ کس بات کا شکریہ؟ اسی سے پوچھیں، بڑی بدتمیز ہے، غیریت برتتی ہے، بھلا افطاری میں کچھ بھجوانا بھی احسان ہوتا ہے کیا؟ تو اور کیا، جبکہ مجھے یہ یقین ہے جواب میں ہمارے ہاں یہ اپنے ملازم کے ہاتھ بہت اعلیٰ قسم کا کھانا بھجوا بھی چکی ہوگی۔ سیما کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بہت خراب ہو، میں نہیں بولتی، وہ ناراض ہو کر جائے گی۔ ارے بیٹھو نا، روزہ رکھ کر غصہ کرتی ہو، ایسی بات مت کریں آپ، ویسے بھی اب یہ خواب دیکھنا ختم کرنے والی ہوں۔ اچھا، نیا منصوبہ کیا ہے؟ ہر بات میں مذاق اڑاتے ہیں، میں کیا بے وقوف لگتی ہوں آپ کو؟ وہ منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ بھائی نلکی لائے ہیں یا نہیں؟ او ہاں، یہ ہی دینے کے لیے تمہارے کمرے میں آیا تھا۔ اس نے جیب سے نلکی نکال کر سیما کے ہاتھ پر رکھ دی۔ تمہارے سوٹ والا کلر ہے نا، سی رہی ہو آج کل؟ نور جہاں نے فیروزی کلر کی نلکی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کہاں، ابھی کٹنگ کی ہے، کل سے سلائی شروع کروں گی۔ کلر بڑا پیارا ہے، اس نے تعریف کی۔ بھائی کی پسند پر لیا ہے میں نے یہ سوٹ۔ اچھا، وہ سرسری سا کہہ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کیا تلاش کر رہی ہو؟ جاذب نے مسکراتی نگاہوں سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، سوچ رہی ہوں اب چلوں، کہہ نہیں سکی، تمہارے یوں دیکھنے سے دل دھڑکنے لگا ہے۔ جہاں سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں سوچنے کی زحمت نہیں کرتی، اور اب اس بات پر اتنا غور و فکر ہو رہا ہے